اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے جناب امیر علیہ السلام کی سیرت کے متعلق ان آیات کا تذکرہ کیا تھا جو فقط جناب امیر علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ آج ان آیات کو بیان کریں گے کہ جو اہل بیت اور جناب امیر علیہ السلام کے متعلق مشترکہ طور پہ نازل ہوئی ہیں، چونکہ امیر المومنین اہل بیت کے افراد میں سے ایک اہم ترین رکن ہیں، اور وہ آیات کے جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئیں یقیناً وہ آیت امیر المومنین علیہ السلام کے متعلق بھی نازل ہوئی ہے۔ ان آیات میں سب سے پہلی آیت مودت ہے۔ قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اغلب مفسرین نے اس آیت میں قربہ سے مراد حضرت علی، جناب فاطمہ اور حسنین شریفین کو مراد لیا ہے کہ جن کی مودت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر فرض اور لازم قرار دیا ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب یہ آیت مودت نازل ہوئی تو اصحاب رسول خدا نے پیغمبر اکرم سے پوچھا کہ من قرابتک ہؤلاء الذین اوجبت علینا مودتہم، اے رسول خدا وہ آپ کے قریبی رشتہ دار کون سے ہیں جن کی مودت کو آپ نے ہمارے اوپر لازم قرار دیا ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ میرے قرابت دار علی، فاطمہ اور ان کے فرزند حسن اور حسین ہیں۔ پس ان کی مودت کو اللہ نے پوری کائنات کے اوپر لازم اور فرض قرار دیا ہے۔ خود جناب امیر علیہ السلام نے اسی آیت کے ذریعے شورا میں اپنی امامت کے اوپر استدلال کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ سورہ شورا ہماری شان میں نازل ہوئی ہے، اور اس صورت میں ایک آیت ایسی ہے کہ جس آیت میں ہماری محبت کے اوپر ثابت فقط وہی رہے گا کہ جو ایمان کے مرتبے کے اوپر فائز ہوگا۔ لا یحفظ مودتنا الا کل مؤمن، کہ ہماری مودت کے اوپر وہی ثابت قدم رہے گا جو فقط مومن ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ نے آیت مودت کو تلاوت کیا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ اس تبلیغ رسالت پہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قریبی رشتہ داروں کی محبت اور ان سے ان کی ولایت کا جو ہے وہ تقاضا کرتا ہوں۔ اسی طرح ایک جگہ امام حسن علیہ السلام نے بھی فرمایا انا من اہل البیت الذین افترض اللہ مودتہم علی کل مسلم، میں اہل بیت کا وہ فرد ہوں جن کی مودت کو اللہ نے ہر مسلمان کے اوپر لازم قرار دیا، اور پھر اس کے بعد آیت مودت کو تلاوت کیا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اسی طریقے سے امام زین العابدین علیہ السلام جب پابند زنجیر اور طوق میں جکڑے ہوئے اور خاندان عصمت و طہارت کی مخدرات کے ساتھ دربار یزید ابن معاویہ میں پیش کیے گئے تو ایک شامی نے امام علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی اور کہا کہ اہل بیت خوارج میں سے ہیں، اور حمد خدا ہے جس نے اے زین العابدین آپ کے بابا اور آپ کے بھائیوں کو قتل کیا اور آپ کے بابا کے قتل سے فتنہ اور فساد کی جڑ کو کاٹ دیا، العیاذ باللہ۔ تو اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام نے بڑے ہی اطمینان سے اسے جواب دیا کہ اے شامی اقرأت القرآن، کیا تو نے قرآن مجید پڑھا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا کیا تو نے قرآن میں حامیم سورہ یعنی سورہ شورا کی تلاوت کی ہے؟ تو وہ کہنے لگا میں نے قرآن تو پڑھا ہے لیکن سورہ شورا کی تلاوت نہیں کی ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا کیا تو نے سورہ شورا کی اس آیت کی تلاوت کی ہے کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے
قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ جب اس نے یہ آیت سنی تو وہ حواس باختہ ہو گیا اور کہنے لگا کیا اس آیت میں جن قربہ کا تذکرہ ہے ان سے مراد آپ ہیں؟ جن کی مودت کو اللہ نے اجر رسالت قرار دیا ہے وہ آپ ہیں؟ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، وہ قربہ جن کی مودت کو اللہ نے تمام مسلمانوں کے اوپر لازم قرار دیا ہے، ان افراد میں سے ایک میں زین العابدین ہوں، اور وہ میرے بابا جنہیں آپ لوگوں نے قتل کیا امام حسین علیہ السلام، وہ بھی قربہ کے ایک افراد میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے آیت تطہیر کی طرف اگر نگاہ کی جائے تو شیعہ سنی مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ آیت بھی اہل بیت حضرت علی، جناب فاطمہ الزہرا، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ میں 7 ماہ تک اپنی آنکھوں سے یہ دیکھتا رہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز نماز کے وقت علی ابن ابی طالب کے دروازے کے اوپر آتے اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اہل البیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور آیت تطہیر کی تلاوت کرتے۔ اسی طریقے سے امام حسن علیہ السلام نے بھی اپنے بعض خطبات میں آیت تطہیر کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ میں اہل بیت کا وہ فرد ہوں کہ جس کے متعلق آیت تطہیر نازل ہوئی، اور فرمایا انا من اہل البیت، میں اہل بیت نبوت کا وہ ایک فرد ہوں۔ کان جبرائیل ینزل ویسعد من عندنا، جبریل اللہ کی وحی کو لے کے ہمارے گھر پہ نازل ہوتا تھا اور یہیں سے پرواز کر کے اپنے رب کی طرف جاتا تھا۔ انا من اہل البیت الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، میں خاندان عصمت و طہارت و اہل بیت کا وہ فرد ہوں کہ جس کو اللہ نے رجس سے اور تمام دنیا کی ظاہری اور باطنی نجاستوں سے اس طرح پاک کیا ہے کہ جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے۔ اسی طریقے سے سورہ حل عطا اور آیت مباہلہ بھی اہل بیت کے حق میں نازل ہوئی، جن کے برجستہ افراد میں سے ایک فرد امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ ہیں۔ خدا ہمیں امیر المومنین اور اہل بیت کے فضائل و مناقب کو سمجھنے اور انہیں اپنی زندگی کے اوپر بطور سیرت نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔